اس نے اپنی نابینا پیدا ہونے والی بیٹی کو ہسپتال میں ہی ایک لاوارث خانے کے باہر چھوڑ دیا اور بیوی کو بتایا کہ وہ مر گئی ہے۔ 20 سال بعد وہ ایک مشہور آئی سرجن بن گیا۔ ایک دن ایک انتہائی امیر لڑکی آنکھوں کے آپریشن کے لیے آئی۔ بے ہوشی کے دوران جب اس نے اس کی گردن پر موجود خاندانی نشان دیکھا اور اس کی فائل پڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ آپریشن تھیٹر کی برف جیسی سرد اور گہری خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن اور ماپنے والی اس جدید ترین مشین کی مسلسل اور مخصوص آواز گونج رہی تھی جو ایک عجیب سا سسپنس اور دباؤ پیدا کر رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اور اس خاموشی کے سائے میں ڈاکٹر طارق، جو کہ اس شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے ایک انتہائی نامور اور مشہور آئی سرجن تھے، مکمل طور پر اپنے خیالات میں گم تھے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ جادو تھا جس کی بدولت بے شمار لوگوں کی تاریک اور اندھیری دنیا میں اجالا ہوا تھا، اور ان کا کلینک ہمیشہ ان مریضوں سے بھرا رہتا تھا جو ان سے ایک امید لگائے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اس شاندار کامیابی اور مسیحا والی شہرت کے چمکتے دمکتے لبادے کے پیچھے ایک ایسا بھیانک اور کڑوا سچ چھپا ہوا تھا جو پچھلے 20 سالوں سے ان کی روح کو کسی دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا اور انہیں راتوں کو سکون سے سونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ 20 سال قبل جب وہ اتنے مشہور اور کامیاب انسان نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی میں غریبی نے اپنے بھیانک پنجے گاڑ رکھے تھے اور ان کا ہر آنے والا دن ان کے لیے ایک نئے اور کٹھن امتحان کی طرح ہوتا تھا، تب ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کا سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک کالی اور طوفانی رات تھی جب آسمان سے مسلسل بارش برس رہی تھی اور بادلوں کی گرج ان کے دل میں موجود خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس رات ہسپتال کے ایک چھوٹے سے خستہ حال اور تاریک کمرے میں ان کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کسی بھی باپ کو خوشی سے نہال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ڈاکٹر طارق کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی وہ ننھی جان پیدائشی طور پر نابینا ہے اور کبھی دنیا کی روشنی نہیں دیکھ سکے گی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا ذہن مکمل طور پر معوف ہو گیا اور غریبی اور نابینا بچی کے خوف نے ان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ انہیں اس بات کا شدید ڈر تھا کہ وہ اس معذور اور نابینا بچی کو اس ظالم اور بے حس معاشرے میں کیسے پالیں گے۔ ان کے پاس تو خود 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے مناسب وسائل نہیں تھے، تو وہ اس بچی کی خصوصی اور مہنگی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ معاشرے کے طعنے اور اپنی غربت کا احساس ان پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ اسی خوف اور شدید بزدلی کے عالم میں انہوں نے ایک ایسا سنگ دلانہ قدم اٹھایا جس کا تصور بھی کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی اس معصوم اور نابینا بیٹی کو اٹھایا اور ہسپتال کی سنسان اور تاریک راہداریوں میں چھپتے چھپاتے چلتے ہوئے اسے ہسپتال کے ایک لاوارث خانے کے باہر اندھیرے اور سردی میں تنہا چھوڑ دیا، جہاں سے شاید اسے کوئی اور اٹھا لے یا پھر وہ وہیں سردی سے دم توڑ دے۔ اس وقت ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ان کی روح کانپ رہی تھی، لیکن اس وقت کے خوف نے ان کی ممتا اور ایک باپ کی فطری محبت کو مکمل طور پر نگل لیا تھا۔ اس رات وہ بالکل خالی ہاتھ اور ایک مجرم کی طرح اپنی بیوی کے پاس واپس گئے اور نہایت بے دردی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے یہ جھوٹ بولا کہ وہ بچی مر گئی ہے۔ وہ ایک ایسا دردناک جھوٹ تھا جو آج تک ان کے سینے میں ایک تیز دھار خنجر کی طرح چبھا ہوا تھا۔
اور ان کی بیوی کے وہ آنسو اور اس کی وہ دل چیر دینے والی چیخیں آج بھی ان کے کانوں میں گونجتی تھیں۔ جب اس نے اپنی اس مری ہوئی بچی کا چہرہ آخری بار دیکھنے کی ضد کی تھی، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہیلے بہانے کر کے اسے خاموش کروا دیا تھا، اور اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ انہوں نے اپنی اس شدید بزدلی اور احساس جرم کو خود سے چھپانے کے لیے اپنے آپ کو کام میں اس قدر غرق کر لیا کہ وہ دن رات صرف اور صرف محنت کرتے رہے، اور بالآخر ان کی محنت رنگ لائی۔ کامیابی نے ان کے قدم چومے اور وہ آنکھوں کے سب سے بڑے اور مشہور سرجن بن گئے۔ وہ انسان جس نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سگی اور نابینا بچی کو اندھیرے میں پھینک دیا تھا، آج وہ ہزاروں اجنبی لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لا رہا تھا۔ یہ کیسا عجیب اور دردناک تضاد تھا جو ان کی اس پرتعیش زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ ان کا ضمیر ہر روز انہیں ملامت کرتا رہتا تھا۔ جب وہ اپنے عالی شان گھر کے نرم و گداز بستر پر سوتے تھے تو انہیں وہ سرد اور تاریک رات یاد آ جاتی تھی جب انہوں نے اپنے ہی خون کو ایک بے رحم لاوارث خانے کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں روتے تھے، لیکن اپنے آنسو کسی کو دکھا نہیں سکتے تھے۔ ان کی بیوی جو اس صدمے کے بعد کبھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکی تھی، اکثر بیمار رہتی تھی، اور طارق اس کی ہر ممکن دیکھ بھال کرتے تھے تاکہ کسی طرح اپنے اس گناہ کا ازالہ کر سکے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن دل کا بوجھ کسی دولت یا شہرت سے کم نہیں ہوتا، نوکر چاکر بینک بیلنس، لیکن وہ اندر سے ایک بالکل کھوکھلے اور غریب انسان تھے جس کے پاس اپنی ہی بیٹی نہیں تھی، اور آج کا دن بھی ان کے اس شاندار اور کامیاب کیریئر کا ایک انتہائی اہم ترین اور غیر معمولی دن تھا، کیونکہ آج ایک پر اسرار اور انتہائی امیر مصنفہ ان کے اس جدید آپریشن تھیٹر میں بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کوئی عام مریضہ بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ وہ مشہور مصنفہ تھی جس کی لکھی ہوئی کتابوں نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا رکھا تھا، اور جس کے پاس بے تحاشا دولت اور اثر و رسوخ تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا میڈیا اور لوگ لاکھ ترستے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایک گہرے پردے کے پیچھے رہنا پسند کرتی تھی، اور کسی نے آج تک اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اس پر اسراریت نے آج پورے ہسپتال میں ایک عجیب سا تجسس اور سسپنس پھیلا رکھا تھا۔ ہسپتال کی اعلیٰ انتظامیہ نے اس خاص وی آئی پی مریضہ کے لیے زبردست اور غیر معمولی انتظامات کیے تھے۔ سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص اس فلور کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ کالے شیشوں والی لمبی اور مہنگی گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ اسے ہسپتال لے کر آیا تھا، اور اس کے ذاتی محافظوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ڈاکٹر طارق خود بھی اس مریضہ کے رتبے، اس کی پر اسراریت اور اس کی دولت سے بے حد متاثر تھے، اور ان کے ذہن میں بار بار یہ تجسس ابھر رہا تھا کہ آخر یہ پر اسرار عورت کون ہے جس نے اتنی کم عمری میں ہی اتنی بے پناہ شہرت اور دولت کما لی ہے، اور اب وہ اپنی آنکھوں کا یہ مشکل ترین علاج کروانے کے لیے خاص طور پر ان کے پاس آئی ہے۔ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پر بالکل خاموش اور بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ایک خاص قسم کے سکون میں تھا، لیکن اس کی ان بند اور نابینا آنکھوں کے پیچھے کیا راز اور کیسی کہانیاں چھپی تھیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور وقار تھا جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر طارق کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ انہیں ہر حال میں
یہ سرجری کامیاب بنانی ہے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ڈاکٹر طارق اپنے مخصوص اور صاف ستھرے سرجیکل لباس میں ملبوس اپنے ہاتھوں کو جراثیم کش صابن اور پانی سے اچھی طرح دھو رہے تھے۔ پانی کی دھار ان کے ہاتھوں پر گر رہی تھی، لیکن ان کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ ان کا ذہن مسلسل اس پر اسرار مصنفہ کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سرجری ان کے کیریئر کی سب سے اہم سرجری ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کی ذرا سی بھی غلطی ان کی سالوں کی بنی ہوئی اس شاندار ساکھ کو مٹی میں ملا سکتی ہے۔ ان کا نام اخباروں اور ٹی وی چینلز کی شاہ سرخیوں میں تھا، اور ہر کوئی اس بات کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کیا ڈاکٹر طارق اس پر اسرار مصنفہ کو بینائی دے پائیں گے یا نہیں۔ یہ دباؤ ان کے اعصاب پر حاوی ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک منجھے ہوئے سرجن تھے جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا جانتے تھے۔ انہوں نے پانی بند کیا، تولیے سے ہاتھ خشک کیے اور دستانے پہننے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کے ارد گرد کھڑی تجربہ کار نرسیں اور ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹرز مکمل خاموشی اور ادب سے ان کے احکامات اور اشاروں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر ایک سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر تھی۔ سرجری کا ہر جدید آلہ، ہر مشین، ہر دوا بالکل تیار تھی، لیکن اس بڑے سے کمرے میں پھیلا ہوا وہ سسپینس اور وہ تجسس جیسے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی تیز سفید روشنیاں ایک خاص زاویے سے مریضہ کی آنکھوں پر مرکوز تھیں، اور باقی سارا کمرہ ایک نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر طارق آہستہ آہستہ اور انتہائی پر اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے اس آپریشن ٹیبل کے قریب آئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ اس خاموش کمرے میں واضح طور پر سنی جا سکتی تھی۔ ان کی نظر اس بے ہوش اور پر اسرار مصنفہ کے پرسکون چہرے پر پڑی، جو اس وقت مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے قدرت انسان کو مختلف اور انوکھے طریقوں سے آزماتی ہے، کیسے وہ انسان جو کبھی غریبی سے ڈر کر بھاگ گیا تھا، آج اتنے بڑے اور امیر ترین لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ ان کے دل میں اچانک ایک عجیب سی اور نامعلوم بے چینی پیدا ہوئی، جو انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کوئی اندیکھا اور انتہائی خوفناک طوفان ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو، یا جیسے کوئی ایسا راز ان کے سامنے آنے والا ہو جو ان کی پوری زندگی کی بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ احساس ان کے لیے بالکل نیا اور پریشان کن تھا، کیونکہ وہ عموماً آپریشن سے پہلے بہت پرسکون رہتے تھے، لیکن آج ان کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز تھی، اور ان کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی بوندیں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنا پورا دھیان اور توجہ صرف اور صرف اپنے کام اور اس اہم سرجری پر مرکوز کر لی، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی برسوں کی مہارت اور ان کے فن کا سب سے بڑا امتحان تھا، جس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ہر ایک قدم انتہائی احتیاط اور توجہ کا متقاضی تھا۔ کمرے کی انتہائی تیز اور سفید روشنیاں اس پر اسرار انتہائی امیر مصنفہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور وہاں موجود ہر کوئی اپنی سانسیں روکے صرف اس بات کا منتظر تھا کہ کب یہ حساس عمل شروع ہو اور کب اس پر اسرار لڑکی کی تاریک اور اندھیری دنیا میں اجالا ہو۔ سرجری کے آلات کی ہلکی سی چنکھار اور مانیٹر کی بیپ کے علاوہ
وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ ڈاکٹر طارق نے ایک بار پھر مریضہ کی فائل کی طرف دیکھا، جس پر اس کا کوئی نام نہیں لکھا تھا، بلکہ صرف ایک کوڈ نمبر درج تھا جو اس کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ پراسراریت ان کے تجسس کو اور بھی بڑھا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ وہ سرجری کا آغاز کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص قسم کا گلاس اپنی آنکھوں پر لگایا اور انہیں سارا دھیان مریضہ کی بند آنکھوں پر مرکوز کر دیا، جنہیں وہ کچھ دیر میں کھولنے والے تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب وقت جیسے رک سا گیا تھا اور قدرت خاموشی سے اپنا اگلا مہرہ چلنے کی تیاری کر رہی تھی، ایک ایسا مہرہ جو ڈاکٹر طارق کی زندگی کے سب سے بڑے اور خوفناک راز کو فاش کرنے والا تھا۔ لیکن فی الحال وہ اس سب سے بے خبر، صرف اور صرف ایک مسیحا کے روپ میں کھڑے تھے، اور ان کے سامنے موجود یہ بہت بڑا اور کٹھن چیلنج تھا جو ان کی صلاحیتوں کا کڑا امتحان لینے والا تھا، کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی بحال کرنے کا پیچیدہ ترین آپریشن تھا، اور اس آپریشن کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ پورے ہسپتال کا عملہ ایک عجیب سے دباؤ اور تناؤ کا شکار تھا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کی فضا اس قدر بوجھل اور خاموش تھی کہ اگر ایک سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز صاف سنائی دیتی۔ ڈاکٹر طارق کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمک رہی تھیں، حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت بالکل مناسب تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک لمحے کی بھی بے احتیاطی اس پر اصرار اور انتہائی مشہور مصنفہ کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں کی وادی میں دھکیل سکتی تھی، اور ڈاکٹر طارق کا برسوں کا بنایا ہوا وہ سنہرا کیریئر اور ان کی وہ بے داغ شہرت جس پر انہیں ہمیشہ بہت فخر رہا تھا، وہ سب کچھ ایک ہی پل میں مٹی میں مل سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپریشن ٹیبل کے بالکل قریب آ گئے۔ ان کی تمام تر توجہ اور ان کا سارا دھیان اب صرف اور صرف اس بے ہوش مریضہ کی بند آنکھوں پر مرکوز تھا، جنہیں وہ کچھ دیر میں اپنے ہنر اور اپنی مہارت سے ایک نئی زندگی دینے والے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں کھڑی تجربہ کار نرسیں مکمل طور پر چوکنا تھیں اور ان کے اشاروں کی منتظر تھیں۔ سرجری شروع کرنے سے پہلے کا آخری مرحلہ مریضہ کے چہرے اور اس کی گردن کے حصے کو جراثیم کش دوا سے اچھی طرح صاف کرنا تھا، تاکہ انفیکشن کا کوئی بھی معمولی سا خطرہ بھی باقی نہ رہے۔ ڈاکٹر طارق نے اپنی ایک سینئر نرس کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ نرس نے انتہائی احتیاط اور نرمی کے ساتھ ایک خاص قسم کے کپڑے اور دوا کی مدد سے مریضہ کے چہرے اور گردن کے حصے کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس دوران ڈاکٹر طارق اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑے اپنے ذہن میں سرجری کے ایک ایک قدم کو دہرا رہے تھے کہ انہیں پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کون سا آلہ استعمال کرنا ہے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے اسے اپنے دماغ میں پوری طرح ترتیب دے لیتے تھے، لیکن قدرت نے آج ان کے لیے ایک بالکل ہی الگ اور ناقابل یقین منصوبہ بنا رکھا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کے بارے میں انہوں نے اپنے برے خوابوں میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے ہی نرس نے صفائی کے عمل کے دوران مریضہ کی گردن پر موجود اس مخصوص سبز رنگ کے کپڑے کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کھسکایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اچانک اسے ایک ایسا دھچکا لگا جس نے ڈاکٹر طارق کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی نظر مصنفہ کی گردن پر موجود ایک خاص اور بہت ہی منفرد پیدائشی نشان پر پڑی۔
وہ نشان بالکل ایک چھوٹے سے چاند نما شکل کا تھا جو اس کی گردن کی دائیں جانب انتہائی واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس چاند نما نشان کو دیکھتے ہی ڈاکٹر طارق کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تھم گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور شدید خوف سے پوری طرح پھیل گئیں اور ان کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ پرانی کالی اور طوفانی رات پوری شدت کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ وہ رات جس کی یادوں کو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے دماغ کے کسی تاریک ترین کونے میں دفن کر دیا تھا اور جس کے بارے میں وہ کبھی دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن آج وہ ماضی کا بھوت پوری طاقت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ وہی نشان تھا، بالکل وہی چاند نما نشان جو انہوں نے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اپنی اس سگی اور نابینا بیٹی کی نرم و نازک گردن پر دیکھا تھا جب وہ اس ظالم دنیا میں پہلی بار آئی تھی۔ ان کا دماغ اس وقت بالکل سن ہو گیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے آپریشن تھیٹر کی وہ تیز اور چمکدار روشنیاں اچانک مدھم پڑ گئی ہیں اور ان کے ارد گرد موجود ہر چیز تیزی سے گھومنے لگی ہے۔ ان کے کانوں میں بجنے والی اس جدید مانیٹر کی آواز اچانک ان کے لیے بے معنی ہو گئی اور اس کی جگہ ان کے کانوں میں اس رات ہونے والی تیز بارش کی آواز، بادلوں کی خوفناک گرج اور ان کی بیوی کی وہ دل چیر دینے والی چیخیں گونجنے لگیں جب انہوں نے اسے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ان کی وہ بچی مر چکی ہے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے گلے کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ لیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل بت بنے کھڑے تھے اور ان کی نظریں اس چاند نما نشان پر ایسے جم گئی تھیں جیسے وہ کوئی نشان نہ ہو بلکہ ان کی اپنی ہی روح کا کوئی ایسا سیاہ داغ ہو جو آج پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہو۔ ان کا دل جو کچھ دیر پہلے ایک پر اعتماد اور مشہور سرجن کے سینے میں انتہائی سکون سے دھڑک رہا تھا، اب انتہائی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ انہیں لگا جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ وہی سوال تھا جو اس وقت ان کے معاوف دماغ میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں اور کسی نہ کسی کا پیدائشی نشان آپس میں مل جانا کوئی اتنی بڑی یا ناممکن بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس امیر اور مشہور مصنفہ کے جسم پر بھی بالکل ویسا ہی نشان بن گیا ہو جیسا ان کی اس بدقسمت بیٹی کی گردن پر تھا جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس لاوارث خانے کے باہر مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے، لیکن ان کے اندر کا ضمیر جو پچھلے 20 سالوں سے مسلسل ان کے دل پر دستک دے رہا تھا، آج انہیں یہ ماننے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کا ایسا کڑا اور سخت فیصلہ ہے جو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے آج ان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ ان کے اندر کا خوف اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ اب مزید وہاں کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہیں ہر حال میں اس سچائی کا پتہ لگانا تھا، انہیں یقین کرنا تھا کہ ان کا شک غلط ہے اور یہ لڑکی وہ لڑکی نہیں ہے جسے وہ بوجھ سمجھ کر پھینک آئے تھے۔ ڈاکٹر طارق نے انتہائی لرزتے قدموں کے ساتھ آپریشن ٹیبل سے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ ان کا یہ اچانک اور غیر متوقع عمل دیکھ کر آپریشن تھیٹر میں موجود تمام عملہ شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ نرسیں اور اسسٹنٹ ڈاکٹرز ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر اتنے بڑے اور نامور سرجن کو اچانک کیا ہو گیا ہے جو سرجری شروع کرنے کے عین آخری لمحے میں اس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر نے انتہائی گھبراہٹ اور ادب کے ساتھ ان سے پوچھا کہ سر، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟
لیکن ڈاکٹر طارق کے کانوں میں اس وقت کوئی بھی آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ ان کی قوت سماعت جیسے مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ ان کے سامنے اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہدف تھا، اور وہ ہدف اس مریضہ کی وہ مخصوص اور خفیہ میڈیکل فائل تھی جس میں اس کی زندگی کی تمام تر تفصیلات درج تھیں، جو اس کی رازداری کو برقرار رکھنے کے لیے عام لوگوں سے چھپائی گئی تھیں، اور جو صرف اور صرف ڈاکٹر طارق کی میز پر پڑی تھی تاکہ وہ سرجری سے پہلے اس کا مکمل مطالعہ کر سکے۔ وہ انتہائی بے یقینی اور گھبراہٹ کے عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس میز کی طرف بڑھے جہاں وہ فائل رکھی ہوئی تھی۔ ان کی حالت اس وقت ایک ایسے مجرم کی طرح تھی جسے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو اور اس کی آخری امید بھی ختم ہو چکی ہو۔ جیسے تیسے کر کے وہ اس میز تک پہنچے اور انہوں نے اپنے انتہائی لرزتے ہاتھوں سے اس فائل کو اٹھایا۔ ان کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ وہ فائل ان کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس فائل کا پہلا صفحہ پلٹا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور الفاظ دھندلے ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا رگڑ کر دوبارہ اس فائل کے ان باریک الفاظ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ان کی نظریں اس کاغذ پر موجود تاریخ پیدائش کے خانے پر جا کر رک گئیں، اور جیسے ہی انہوں نے وہ تاریخ پڑھی ان کی روح تک کانپ گئی۔ یہ بالکل وہی تاریخ تھی، وہی مہینہ تھا اور وہی سال تھا جس رات انہوں نے اپنی اس نابینا بچی کو اس تاریک رات کے حوالے کیا تھا۔ ان کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور انہوں نے گھبراہٹ میں اگلا صفحہ پلٹا۔ اب ان کی نظریں بلڈ گروپ کے خانے پر تھیں، اور وہ بلڈ گروپ بھی بالکل وہی تھا جو ان کی بیوی اور ان کا ملا کر ایک نایاب بلڈ گروپ بنتا تھا۔ لیکن سب سے بڑی اور خوفناک حقیقت اس کے بعد لکھی ہوئی تھی، جہاں اس مصنفہ کی گود لیے جانے کی تفصیلات درج تھیں۔ اس فائل میں انتہائی واضح اور صاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس لڑکی کو ایک بہت ہی امیر اور نیک دل بے اولاد جوڑے نے گود لیا تھا، اور جس یتیم خانے اور ہسپتال کا نام وہاں درج تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہلال احمر ہسپتال تھا جس کے باہر ڈاکٹر طارق نے 20 سال پہلے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی ڈاکٹر طارق کے دماغ میں جیسے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ وہ تمام ثبوت، وہ تاریخ، وہ بلڈ گروپ اور وہ یتیم خانے کی تفصیلات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ بے ہوش مریضہ جو آج دنیا کی ایک مشہور اور ارب پتی مصنفہ بن چکی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی وہی ٹھکرائی ہوئی بیٹی ہے جسے وہ اس کی معذوری اور اپنی غربت کی وجہ سے ایک بوجھ سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے اپنی کامیابی اور شہرت کا وہ سارا جھوٹا پردہ ایک ہی لمحے میں پھٹ کر غائب ہو گیا، اور انہیں اپنا اصلی اور انتہائی بھیانک چہرہ نظر آنے لگا۔ انہیں وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ روزانہ اپنے بڑے سے کلینک میں بیٹھ کر لوگوں کو زندگی کی نوید سناتے تھے اور لوگ انہیں ایک مسیحا مانتے تھے، لیکن آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک مسیحا نہیں بلکہ ایک انتہائی بزدل اور سنگ دل باپ ہیں جس نے اپنے ہی خون کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچی جو آنکھوں کی روشنی سے تو محروم تھی، لیکن اس نے اپنی اس خامی کو اپنی طاقت بنایا اور دنیا کو وہ راستہ دکھایا جو بڑے بڑے آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے اپنے قلم اور اپنی سوچ کی طاقت سے وہ مقام حاصل کیا
جس کا خواب کوئی عام انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، اور آج وہ اپنے اسی باپ کے سامنے پڑی تھی جس نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ قدرت کا یہ کیسا سخت اور عبرتناک مذاق تھا کہ آج اسی باپ کو اس بیٹی کی آنکھوں میں روشنی واپس لانے کا کام سونپا گیا تھا۔ ان کے دل میں ندامت اور پچھتاوے کا ایک ایسا شدید طوفان اٹھا جس نے ان کی روح کو اندر تک جلا کر رکھ دیا۔ انہیں اپنی بیوی کا وہ مرجھایا ہوا اور اداس چہرہ یاد آیا جو پچھلے 20 سالوں سے اپنی مری ہوئی بیٹی کے غم میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی، اور جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور آج اتنی بڑی انسان بن چکی ہے۔ ڈاکٹر طارق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امنڈ آیا جسے وہ کسی بھی طور پر روکنے میں ناکام تھے، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل بے بس اور لاچار کھڑے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں۔ کیا وہ اس سرجری کو جاری رکھیں یا پھر پوری دنیا کے سامنے اپنے اس بھیانک جرم کا اعتراف کر لیں؟ ان کا دماغ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اور ان کے پورے جسم میں ایک شدید قسم کی کپ کپاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ جن میں جادو تھا، وہ ہاتھ جو انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین آپریشنز کو بھی انتہائی مہارت اور آسانی سے مکمل کر لیتے تھے، جن ہاتھوں کو چومنے کے لیے لوگ ترستے تھے، اور جن ہاتھوں نے ہزاروں مایوس اور اندھے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیوں اور روشنیوں کے رنگ بھرے تھے، ہزاروں کو روشنی دینے والے ہاتھ آج ندامت سے کانپ رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی اس برف جیسی سرد فضا میں جہاں اب خاموشی کا راج تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو چکا تھا، ڈاکٹر طارق کی حالت ایک ایسے مجرم جیسی ہو چکی تھی جسے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے تمام گناہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں تھما دیے گئے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود وہ میڈیکل فائل اب ان کو کسی بھاری بھرکم پتھر جیسی محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ مزید ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے چکے تھے، اور ان کے جسم کا ایک ایک پٹا اس سچی اور تلخ حقیقت کے بوجھ تلے بری طرح دب چکا تھا کہ وہ جس عظیم سرجن ہونے کا غرور اور تکبر لے کر اس آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے تھے، وہ دراصل ایک ایسے بزدل اور سنگ دل انسان کا روپ تھا جس نے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اپنی ہی خون اور اپنی ہی اولاد کو دنیا کے رحم و کرم پر لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ ان کی سانسیں اس قدر تیز اور باقاعدہ ہو چکی تھیں کہ انہیں اپنے سینے میں ایک شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کسی نے تیز دھار خنجر ان کے دل میں اتار دیا ہو اور وہ تڑپ رہے ہوں، لیکن ان کے اس درد کو محسوس کرنے والا یا ان کی اس حالت پر ترس کھانے والا اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ ان کے ارد گرد کھڑی نرسیں اور ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹرز بھی ابھی تک اسی گہری حیرت اور شدید کشمکش میں مبتلا تھے کہ آخر ان کے اتنے بڑے اور باوقار باس کو اس سرجری سے چند لمحے پہلے اچانک ایسا کیا صدمہ پہنچ گیا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا ہے اور وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق نے اپنی کانپتی ہوئی اور آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کو ایک بار پھر اس آپریشن ٹیبل کی طرف اٹھایا جہاں وہ لاوارث اور بے بس بچی، جو اب ایک انتہائی طاقتور اور ارب پتی مصنفہ کی حیثیت سے دنیا میں جانی جاتی تھی، بالکل بے ہوش اور بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت اور وہ پرسکون انداز اب ڈاکٹر طارق کے لیے ایک ایسے تماچے کی طرح تھا جو انہیں بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا
سب سے بڑا اور بھیانک ترین جرم کیا تھا، لیکن قدرت کی کرنی دیکھیے کہ اسی بیٹی کے ہاتھوں میں اب ان کی عزت، ان کے خاندان اور ان کی بقا کی تمام ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ خود اس کے سامنے ایک مجرم کی کٹہرے میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر طارق کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت یہ کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس لڑکی کو، یعنی ان کی اپنی سگی بیٹی کو، اس بات کا مکمل علم ہو چکا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا اصلی باپ کون ہے، اور یہ سوچا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا ہوگا، تو انہیں فوراً اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور گہرا منصوبہ تھا۔ کچھ ہی مہینے پہلے جب ڈاکٹر طارق کی اپنی سگی بیوی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ عام ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے اور اس کے علاج کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، جو کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، تو ڈاکٹر طارق نے اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری جائیداد اور اپنی پوری زندگی کی کمائی اس کے علاج پر لگا دی تھی، لیکن پھر بھی وہ رقم کم پڑ گئی تھی۔ وہ ایک ایسے موڑ پر آ گئے تھے جہاں ان کے پاس مزید علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ تب مجبوری کے عالم میں انہوں نے اپنی بیوی کی اس بیماری اور علاج کی وہ تمام میڈیکل فائلز اور درخواستیں شہر کے اس فلاحی ادارے اور ٹرسٹ کو بھیجی تھیں جو گمنام طور پر غریب اور لاوارث مریضوں کی مدد کرتا تھا اور لاکھوں روپے کی فنڈنگ فراہم کرتا تھا۔ وہ ٹرسٹ کوئی عام ادارہ نہیں تھا، بلکہ اسے کوئی اور نہیں بلکہ یہی پر اسرار اور ارب پتی مصنفہ چلا رہی تھی، جو خود نابینا ہونے کے باوجود دنیا بھر کے معذور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر چکی تھی۔ جب وہ فائل اس لڑکی کے فلاحی ادارے کی میز پر پہنچی تو اس کے سیکریٹری نے معمول کی جانچ پڑتال کے لیے اس کیس کی پوری ہسٹری نکالی تو اس میں ڈاکٹر طارق کا نام اور اس ہسپتال کا ذکر موجود تھا جہاں سے 20 سال پہلے ایک نابینا بچی کو لاوارث چھوڑا گیا تھا۔ اس مصنفہ نے جب اس پوری پرانی فائل کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور اس میں موجود تمام تاریخوں، بلڈ گروپس اور ہسپتال کے پرانے ریکارڈز کو آپس میں ملا کر دیکھا تو اس کے سامنے وہ سارا سچ آئینے کی طرح صاف ہو کر آ گیا کہ جسے وہ پچھلے اتنے سالوں سے تلاش کر رہی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ وہ مشہور سرجن ڈاکٹر طارق جو آج دنیا بھر میں مسیحا کے نام سے جانے جاتے ہیں، دراصل وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنی غربت اور بزدلی کے ڈر سے اس معصوم بچی کو لاوارث خانے کے باہر ٹھنڈی سڑکوں پر تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کی ماں کو یہ جھوٹ بول کر ہمیشہ کے لیے تڑپتا چھوڑ دیا تھا کہ ان کی بچی مر چکی ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد اس لڑکی کے دل میں جو طوفان اٹھا ہوگا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس نے بدلہ لینے یا اپنے باپ کو رسوا کرنے کی بجائے ایک ایسی عظیم مثال قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس نے خاموشی سے ڈاکٹر طارق کی بیوی یعنی اپنی سگی ماں کے علاج کا سارا خرچ اپنے اسی فلاحی ادارے کے ذریعے اٹھا لیا اور بہترین سے بہترین ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرواتی رہی تاکہ وہ ماں جو اپنی بیٹی کے غم میں 20 سال سے تڑپ رہی تھی اسے ایک نئی زندگی مل سکے، اور ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھوں کا یہ انتہائی پیچیدہ آپریشن کروانے کے لیے خاص طور پر اسی ہسپتال اور اسی ڈاکٹر طارق کا انتخاب کیا
تاکہ وہ اپنے اس باپ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے یہ احساس دلا سکے کہ قدرت کتنی زبردست انصاف کرنے والی ذات ہے، اور وہ بیٹی جسے ایک بوجھ سمجھ کر اندھیرے میں پھینک دیا گیا تھا، وہ آج کتنی اونچی منزل پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام باتیں جب ڈاکٹر طارق کے ذہن میں ایک ایک کر کے واضح ہوئیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، اور وہ وہیں آپریشن تھیٹر کے فرش پر بیٹھنے ہی والے تھے کہ ان کے اسسٹنٹ نے انہیں سنبھال لیا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر کا وہ ماحول ایک عجیب سے جذباتی طوفان کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص خاموشی سے اس انوکھے اور دل کو دہلا دینے والے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر طارق کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس حقیقت کو چھپانے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے، اور انہیں اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنا ہی ہوگا۔ اسی لمحے آپریشن ٹیبل پر لیٹی ہوئی اس پر اصرار اور امیر مصنفہ نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی وہ پٹی آہستہ سے خود ہی ہٹانی شروع کی، اور اپنی ان بند آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولا۔ جب پہلی بار اس نے اس دنیا کی روشنی کو دیکھا اور اپنے سامنے اپنے اسی باپ کو کھڑے پایا جس نے اسے ٹھکرایا تھا، تو اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور دل کو چیر دینے والا فخر تھا۔ وہ منظر اس آپریشن تھیٹر کی تاریخ کا سب سے زیادہ لرزہ خیز اور دل کو چیر دینے والا منظر تھا، جہاں ایک طرف باپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے زمین پر گرا ہوا تھا، اور دوسری طرف وہ بیٹی کھڑی تھی جس نے اپنی محرومی کو اپنی فولادی طاقت بنا کر اس نام نہاد مسیحا کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر طارق کے وہ ہاتھ جو ہمیشہ سرجری کے دوران بڑے بڑے معجزے کرتے تھے اور جن پر پورے ملک کے لوگوں کو فخر تھا، آج وہی ہاتھ اپنی بیٹی کے پیروں میں گرے ہوئے تھے اور ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہے تھے، اور ان کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اندھا انسان تھا جو غریبی کے خوف اور معاشرے کے طعنوں میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے ہی خون اور اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ میں دھکیلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا بھیانک جھوٹ بولا اور تمہاری پوری زندگی کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا جس کی اس دنیا میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم مجھے جو چاہو سزا دے دو۔ میرا یہ وجود اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے سر اٹھا کر بھی دیکھ سکوں۔ لیکن اس کے جواب میں زارا نے، جو کہ اب ایک انتہائی پرسکون اور مضبوط شخصیت کی مالکن بن چکی تھی، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس کی آنکھوں کے آنسو اپنے نازک ہاتھوں سے صاف کیے، اور نہایت محبت بھرے اور پرسکون لہجے میں کہا کہ بابا، آپ کو اس طرح رونے کی یا خود کو مجرم سمجھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی فیصلے کرتی ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی اور پوشیدہ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ اس تاریک رات مجھے اس ہسپتال کے لاوارث خانے کے باہر نہ چھوڑ کے جاتے تو شاید میں کبھی وہ سختیاں، وہ مشکلات اور وہ کٹھن حالات نہ دیکھتی جنہوں نے مجھے اندر سے اس قدر مضبوط بنا دیا کہ میں نے اپنے اس نابینا پن کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی سب سے بڑی بصیرت اور طاقت بنا لیا۔ میں نے دن رات ایک کر کے علم کی وہ شمع جلائی جو آج نہ صرف میری بلکہ ہزاروں دوسرے بے سہارا اور معذور بچوں کی زندگیوں کو روشن کر رہی ہے،
اور جب مجھے اپنے اس فلاحی ادارے کے پرانے ریکارڈز کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ میری ماں جو پچھلے 20 سالوں سے میرے غم میں اندر ہی اندر گھل رہی ہے اور جسے آپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور محبت سے زندہ رکھا ہوا ہے، اس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا اور آپ نے وہ مجبوری کی فائل میرے ادارے کو فنڈنگ کے لیے بھیجی تھی، تو اسی دن مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ قدرت نے ہمیں دوبارہ ملانے کا یہ ایک ایسا انوکھا اور حسین راستہ چنا ہے جو کسی بھی انسان کی سوچ اور گمان سے بہت بالا تر تھا۔ میں نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کون سا شخص ہے، بلکہ میں نے تو بس ایک بیٹی کا فرض نبھایا، اور آج جب میں نے اپنی آنکھوں کا یہ پیچیدہ ترین آپریشن کروایا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں اس ظاہری دنیا کو دیکھ سکوں، بلکہ اس کا اصل اور بڑا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے باپ کی اس اندرونی اندھیری دنیا میں اجالا کر سکوں جو اتنے سالوں سے ندامت اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ یہ سن کر آپریشن تھیٹر میں موجود تمام نرسیں اور اسسٹنٹ ڈاکٹرز دنگ رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح کا سسپینس اور اتنی بڑی جذباتی داستان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد اس ہسپتال اور اس شہر میں ایک بالکل نئے اور روشن دور کا آغاز ہوا۔ وہ ہسپتال جو پہلے صرف عام علاج گاہ اور تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اب ایک بہت بڑا اور فلاحی مرکز بن گیا، جہاں دور دراز سے آنے والے غریب، نادار اور نابینا بچوں کا علاج بالکل مفت کیا جانے لگا۔ ڈاکٹر طارق نے اپنی زندگی کے باقی تمام دن دنیا کے ان بے سہارا لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیے جو علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ وہ اب صرف ایک نامور سرجن نہیں بلکہ ایک ایسے باکردار انسان بن چکے تھے جنہوں نے اپنے اندر کے تمام غرور اور تکبر کو مٹا کر عاجزی اور انکساری کا وہ راستہ اپنا لیا تھا جو انسان کو واقعی ایک عظیم انسان بناتا ہے۔ ان کی بیوی جب اس تمام حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ ہوئی کہ ان کی وہ بیٹی جو 20 سال پہلے مری ہوئی سمجھی جاتی تھی وہ زندہ ہے اور اتنی بڑی مصنفہ اور فلاحی شخصیت بن چکی ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اپنی بیٹی کو پہلی بار گلے سے لگا کر اتنے زور زور سے روئی کہ اس کے 20 سال کے تمام پرانے غم، صدمے اور آنسو ایک ہی پل میں خوشیوں کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے دھل گئے، اور وہ گھر جو اتنے سالوں سے اداسی، ویرانی اور خاموشی کا شکار رہتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ہنسی، خوشی اور کہوں سے گونج اٹھا۔ اس دل دہلا دینے والی کہانی نے پورے ملک میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا کہ ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کی ہر پلیٹ فارم پر اسی حیرت انگیز واقعے کی سرخیاں چلنے لگیں کہ کیسے ایک لاوارث چھوڑ دی جانے والی نابینا بیٹی نے اپنے ہی نامور باپ کو زندگی کا سب سے بڑا اور انمول درس دیا اور اسے ایک نیا اور سچا انسان بنا دیا۔ یہ صرف ایک فرضی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا روشن، حقیقت پسندانہ اور عملی آئینہ تھا جو اس معاشرے کے ہر اس انسان کے لیے ایک گہرا پیغام تھا جو معمولی سی مشکلات یا غربت سے ڈر کر اپنے اپنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور آخری موٹیویشنل سبق یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوسی کے ان گہرے اندھیروں میں نہیں ڈوبنا چاہیے، کیونکہ مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں اور اندھیرے جتنے بھی سنگین ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ
ہر مشکل کے بعد ایک ایسا روشن سویرا ضرور نکالتی ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل کر ایک خوبصورت شاہکار بنا دیتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر حوصلہ رکھے، اپنی تمام کمزوریوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائے اور کبھی بھی امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد صرف اپنے لیے پرتعیش زندگی گزارنا نہیں، بلکہ دوسروں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا اور ان کی اندھیری زندگیوں میں روشنی اور خوشیوں کے رنگ بھرنا ہے۔